کہا خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہے، مسلمان پر ہے، عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، آزاد پر ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ کہا کل قیامت کے دن یہ انگوٹھیاں آگ کی انگوٹھیاں بنائی جائیں گی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے ہاتھ میں پہنائی جائیں گی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و اعزاز مجمع میں موجود صاحب علم و دانش، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز و نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بس آ چکا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور مسلمانوں کے اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی چھوٹی سی مختصراً، یعنی رمضان کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے یا زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان میں ادا ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق دراصل جس سال انسان صاحب نصاب بنا تھا، اس سال، اس دن سے لے کر اگلے سال، یعنی شوال کی یکم کو بنا ہے تو اگلے سال یکم شوال کو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ اور ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں فرض کا اجر 70 فرائض جتنا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ترتیب رکھ لیتے ہیں، پھر رمضان سے رمضان دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی برا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو دل میں یہ بات آئی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ بعض اوقات ماشاءاللہ کوئی شخص ہے بڑا پکا نمازی ہے اور جو ہے نا روزوں کا بھی بڑا پابند ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے زکوٰۃ کا یا حج کا، بہت سارے لوگ ریڈی مار جاتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کی شان بہت سارے مانیان زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھئی نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ شکوٰۃ ہم نے کوئی نہیں دینی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ ضروری عمل ہے، دین کی بنیاد ہے، شرط ہے، اگر اس میں کمی آئے گی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں، بلکہ میں ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ امیر المومنین ابھی حکومت نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اور تھوڑا سا وقت گزر جائے تو آٹومیٹکلی یہ دیں گے زکوٰۃ، چونکہ حضور کا فراق بھی ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے تو ابھی آپ یہ حکم نافذ نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی الفاظ کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہا خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر آپ کے سامنے ہوگا کہ فرمایا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، 63 مقامات پر کم از کم قرآن مجید میں اللہ نے نماز کے ساتھ قرآن کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کا ایک دفعہ کہہ دینا بھی کافی تھا، اللہ کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس حکم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 63 مرتبہ تو صرف قرآن میں نماز کے ساتھ ذکر فرمایا، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ تو میرے بھائیوں یہ بات پتہ چلی کہ یہ بڑا ضروری امر ہے، بلکہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر فرمایا آگے، کہا قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو آگ کے ذریعے، یعنی اس مال کو آگ بنایا جائے گا، اور قیامت کے دن اس آگ سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اب راوین جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 3 لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ کہتے ہیں جب انسان سے کوئی مانگتا ہے نا، خدارا اللہ کے واسطے دے دے، تو سب سے پہلے انسان اپنا منہ بناتا ہے، تیور چڑھاتا ہے، اور اس کے منہ پہ سختی آتی ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے وہ مال اس کی پیشانی کے اوپر داغا جائے گا، پھر انسان پھرتا ہے، سائٹ لیتا ہے، کہا پھر اس کے پہلو کو داغا جائے گا، پھر فرمایا اور پھر وہ اسے چھوڑ کے گھوم جاتا ہے، پیٹ پھیر کے چلے جاتا ہے، کہا پھر آخر میں اس انسان کے مال سے قیامت کے دن اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ بڑا ضروری عمل ہے، بلکہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھیاں دیکھی، کہا عائشہ کیا ان چاندی کی انگوٹھی کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، ادا نہیں کرتی۔ کہا کل قیامت کے دن یہ انگوٹھیاں آگ کی انگوٹھیاں بنائی جائیں گی اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے ہاتھ میں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ طاہرہ۔ کون؟ کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کہا عائشہ سے۔ اب وہ بندہ جو تھا نا، اس کے دل میں کوئی عائشہ کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے۔ تو حضرت عائشہ وہ ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، کل قیامت کے دن ان چیزوں کو آگ بنایا جائے گا اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے ان کے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا ضروری امر ہے کہ حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لأقاتلن، میں قتال کروں گا، اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ تو ایک بات میرے آپ کے سامنے آ گئی کہ بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ زکوٰۃ بھی ویسے ہی امر ہے جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہی ویسے ہی فرض ہے جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے حج فرض ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر اس میں کمی ہوئی کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے کل یہ ہمارے لیے پکڑ کا اور سختی کا باعث بنے گی۔ دوسری بات، انشاءاللہ اللہ رب العزت کا ایک تو فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں اللہ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، ایک جو غریب زکوٰۃ لینے والے، ایک وہ جو زکوٰۃ دینے والے۔ یہ دارالامتحان ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی پسند تھا اللہ نے اسے مال دے دیا، اللہ کو کوئی ناپسند تھا اللہ نے اس سے مال دے دیا۔ نہیں بھائی، یہ دارالامتحان ہے، مال جس کو دیا وہ بھی امتحان میں، جس سے لیا وہ بھی امتحان میں۔ دینے والے کا امتحان کیا ہے؟ جس کو مال ملا ہے کہ یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور لینے والے کا امتحان یہ کہ آیا جو ہے اس پر قناعت ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ساتھی آئے اور بعض اوقات دل میں یہ بات ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ جناب یہ جو مال ہے نا میرے پاس آ جائے تو میں سخی ہو جاؤں گا، بڑا چین میں ہو جاؤں گا، بڑا سکون میں ہو جاؤں گا، بس مال آ گیا تو میری دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم، سارے مسائل ختم۔ بھائی میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ ساتھی آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا میں 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اسی ہفتے کی بات ہے، بس میں چاہتا ہوں وہ میری فلاں پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میرا کروڑ لے لو اور میری پریشانی ختم کر دو۔ تو پیارو، مال کا تعلق سکھ چین سے نہیں ہے،
بلکہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے نا، اتنے ساتھ اس کے ساتھ تکالیف ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنا غم ہوتا ہے، اتنا جو ہے نا دکھ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جسے مال دیا ہے اس سے بھی امتحان ہو رہا ہے، جس سے لیا ہے اس سے بھی امتحان ہے۔ اب ہم نے اللہ رب العزت کا پیپر پاس کرنا ہے، امتحان پاس کرنا ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ مسلمان پر ہے، عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، آزاد پر ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل پہ ہے، مجنون دیوانے پاگل پر نہیں ہے، بالغ پر ہے، بچے پہ نہیں ہے، اور پھر چوتھی شرط کیا ہے جی؟ آزاد پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا لوگ غلام ہوا کرتے تھے اور غلام پر زکوٰۃ نہیں تھی، آزاد پر زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو چوتھی شرط کیا؟ آزاد پر زکوٰۃ۔ اور پانچویں بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، غیر صاحب نصاب پر نہیں۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، اور یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال تجارت ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یا کوئی پلاٹ یا کوئی نقدی پڑی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے۔ آج کا جو ریٹ ہے 52.5 تولہ چاندی کا، وہ تقریباً 1,33,000 سم تھنگ۔ یعنی اگر آج کے دن کسی کے پاس، یعنی جس نے آج زکوٰۃ دینی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اگر آج کے دن 1,33,000 موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ یہ جو 1,33,000 ہے یہ اس کے ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں جی؟ یعنی گھر کا کرایہ دینا ہو، بجلی کا بل دینا ہو، یا گیس کا بل دینا ہو، یہ جو ضرورتیں ہیں، لازم ہے، راشن لانا ہو، ان میں سے اگر کوئی چیز لینی ہے اور پھر پیسے نہیں بچنے، یا 1,33,000 سے کم ہو جانے ہیں، 1,30,000 رہ جانے ہیں، تو اب اس شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات، اگر کسی آدمی نے کوئی پلاٹ لیا ہے، یعنی وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پلاٹ ہے، تو پلاٹ کی رکھنے کی نیت یہ ہے، یعنی جب لیا تھا نیت یہ تھی یعنی یہ بڑھ جائے گا، انویسٹمنٹ ہے، اور اگر 1,00,000 کا لیا تھا اب یہ 5,00,000 کا ہو گیا تو میں بیچ دوں گا، تو اس نیت سے لیا ہے تو اس پہ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پلاٹ لیا ہے اس نیت سے بھائی میرے گھر ہے، گھر نہیں ہے تو میں یہاں گھر بنا لوں، یا بالفرض میرا گھر چکوال میں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں گھر بناؤں گا، تو یہاں بھی اگر پلاٹ اس نیت سے رکھا ہے کہ میں یہاں رہائش کے لیے گھر رکھوں گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی نے پلازا بنایا اور پلازا اس نیت سے بنایا کہ بھائی مجھے رینٹ آئے گا، کرایہ آئے گا، تو اس پلازے پہ بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اس کے جو کرایہ ہے، یہ جو کرایہ آئے گا پورا سال، یہ اگر 1 رمضان بالفرض موجود ہے تو پھر وہ کرایہ اگر آپ وہ بندہ اکٹھے کرتا رہا 1,00,000 روپیہ بالفرض کرایہ ہے تو 12,00,000 ہو گیا، اکٹھے کرتا رہا، یعنی کھاتا نہیں رہا، پیتا نہیں رہا، اکٹھے کرتا رہا، تو پھر سال کے بعد 1 رمضان کو اس 12,00,000 پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے ہر مہینے آتا ہے لگاتا ہے، ہر مہینے آتا ہے لگاتا ہے، ہر مہینے آتا ہے لگاتا ہے، اس شخص پر بھی کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، اس شخص پر بھی کوئی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ تو جیسے میں نے کہا نا، ہم نے دینی ہی دینی ہے، اور پچھلے سال یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، بفضل اللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کی وجہ سے، ہم نے یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے راشن پیکج بنائے تھے، بعض اوقات 200 خاندان 300 خاندان تک الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم نے راشن پہنچایا ہے۔ لیکن اس سال حالات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس سال حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بڑا جبر ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کو تکلیفوں پر، بہت زیادہ آزمائش سے انہیں گزارا جا رہا ہے۔ تو اس وقت
یعنی ہمارے ملک کے بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کا مال فلسطینی مسلمان بھائیوں کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیوں؟ اس وقت یہ صرف ایسا نہیں کہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اس وقت وہ بہت بڑے کرب سے گزر رہے ہیں، بہت بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور میں ہو سکتا ہے جذبات میں کہہ رہا ہوں، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ. حضور نے فرمایا مومنین تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں. اگر جسم میں ایک حصے میں درد ہوتا ہے نا، گویا سر میں، تو پورا جسم اس درد میں، تکلیف میں پوری رات بھی جاگنا پڑے تو جاگتا ہے، پوری رات بھی اس غم کو برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرتا ہے. تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، کیا آیا ہمیں راتوں کو نیند نہیں آ رہی؟ کیا آج ہماری مثال ایسے ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں، راتوں کو جاگ رہے ہوں، یا ان کے لیے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، فریادیں کر رہے ہوں؟ اگر ایسے نہیں ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق ہم حقیقی مسلمان کوئی نہیں. ہمیں ان کے لیے رونا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا. بلکہ ہمارے ملک میں انہی لوگوں کے برانڈز کی تشہیر کی جا رہی ہے، KFC کی تشہیر ہو رہی ہے ہمارے PSL میں. اور میں ایک ساتھی نے مجھے ایک پیغام بھیجا، اور ایک بہت مایا ناز کھلاڑی کہہ رہا تھا، یہ دیکھو نا جی PSL تو ہمارا ہے، اس سے بھی جو ہے نا لوگ سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اس سے بھی لوگ متنازع بنا رہے ہیں. وہ خدا را، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں. ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. آپ کے سامنے حالات ہوں گے، میرے سامنے حالات ہیں. ایمبولینس کے اندر بچے محفوظ نہیں، ہسپتالوں کے اندر بچے محفوظ نہیں، گھروں کے اندر بچے محفوظ نہیں. تو خدارا میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور صحابہ سے حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں عذاب قبر میں پکڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں اللہ کے قہر میں پکڑے ہوئے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ ظلم ہو رہا تھا، ظالم ظلم کر رہا تھا ایک مظلوم پر، اور یہ وہاں سے اس ظلم کو دیکھ کر، اس ظالم کو دیکھ کر چپ سے چلا جاتا ہے. کوئی نہیں بولتا، وہ ظالم نہ کر، ایسا نہ کر، انسان ہے، مسلمان ہے، کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ حضور نے فرمایا صرف اس وجہ سے آج یہ شخص اللہ کے قہر میں پکڑا ہوا ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص پر ظلم ہو رہا تھا، اور اس نے کہا یہ جانے اس کا کام جانے، میری کیا لگے. چپ کے وہاں سے چلا گیا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. اس بیس پر اس بندے کو اللہ نے عذاب قبر میں پکڑا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس وقت بہت سخت حالات ہیں. ہم بھول گئے ہیں 4 مہینے پہلے تو کچھ جاگ رہے تھے، روز کٹ رہے ہیں، روز پٹ رہے ہیں، روز ان کے بچوں کو. بلکہ بعض اوقات تو وہ کوئی ویڈیو تصویر آ جائے تو بندہ کہتا ہے جی مجھ سے دیکھنے نہیں ہوتی، اسے پرے کرو. خدارا اپنے ان بھائیوں کا احساس کرے. خدارا یہ دن آج ان پہ ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ کیفیت ہماری رہی تو کل ہم پر بھی ہو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن یاد رکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مصر کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے نا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اور پھر آخر ان کے ساتھ پھر انجام کیا ہوا ہے. اور ایک کے اوپر جب حالات آتے تو دوسرا بیٹھا رہتا تھا، مزے کرتا تھا، وہ کوئی نہیں، وہ جانے، عراق والے جانے، فلسطین والے جانے، مصر والے جانے، شام والے جانے، ہمیں کیا لگے، ہم تو گھر میں چین سے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم وہ ہمارے بھائی ہیں، خدا کی قسم ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں،
ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں، ہم علی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. ہمارے سامنے ان کی سیرتیں موجود ہیں، ان کے نظام موجود ہیں، ان کے قانون موجود ہیں. ہم کیوں بہک رہے ہیں؟ ہم کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یوں خاک کی مانند راہوں میں نہ بکھر جا، کرنوں کی طرح چیر کے سینوں میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا. ارے شاید کہ کوئی آبلا پا ہو تیرے پیچھے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا. میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے کلمہ گو ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، ہمارے بھائی لٹ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ مار رہے ہیں. آج اجتماعیت کا موقع ہے. آج ہم باطل کو بتائیں کہ تم نے ہمارے بھائیوں کو تکلیف دی، تم نے ہمارے بچوں کو تکلیف دی، تم نے ہماری ماں کو تکلیف دی. ہم تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو پورے عالم میں لا کے دکھاتے ہیں، ہم پوری دنیا میں لا کے دکھاتے. یہ یاد کرو، آج سے کہو میں حضور کی ایک سنت کو نہیں چھوڑوں گا. میں یہود کو یہ کہنے پر، اس کام پر شرمندہ کر دوں گا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ٹوٹ جائیں گے. الحمدللہ ہم مسلمان یکجا ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ایک جماعت بن گئے ہیں، ہم ایک جسم بن گئے ہیں. میرے پیارو، آج اگر تہیہ کر لیا جائے، آج ہم کوشش کر لیں. دیکھیں، یہ جسم، یہ جان میری ہے، یہ جسم، یہ جان آپ کی ہے. اگر آپ اس پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ٹوک سکتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ آج میں بھی اور آپ بھی اس جسم پر تو کم از کم اسلام کو نافذ کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کر دیں. خدا کی قسم، اس سے بڑی چپیڑ باطل کے منہ پہ نہیں ہوگی. اور میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر اس سال زکوٰۃ دینی ہے، میں دست بدستہ کرتا ہوں، اگرچہ کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ نے دینی ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو دو گے تو انشاءاللہ اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا، اس کا عند اللہ قبولیت زیادہ ہو جائے گی. اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم خود بلکہ ایک ماہ پہلے وہاں گئے تھے اور تقریباً 1 ارب 13 کروڑ کی امداد پہنچا کے آئے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیا، خود گئے ہیں. تو کوشش کریں، ان کا ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، اور نیٹ پہ اس کے سارے ڈیٹیلز موجود ہیں، تو اس میں اپنی زکوٰۃ جمع کروائیں، اور بے شک ان سے رابطہ کر لیں کہ یہ رقم ہم خاص اس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ زکوٰۃ جو ابھی ہم ادا کریں گے، یہ اس ساری زکوٰۃ پہ حاوی ہوگی جو ہم نے 60 سالوں میں ادا کی ہے، جو ہم نے 50 سالوں میں ادا کی ہے، یا ہم نے 10 سالوں میں ادا کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک عہد لیتا ہوں آخر میں، آج سے کون کون یہ طے کرتا ہے کہ ہم اپنے باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطین بھائیوں کو یاد رکھیں گے؟ ہر مجلس میں جہاں موقع ملے فلسطین کے بارے میں بات کریں. آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، اپنے عہدے کے اعتبار سے وہاں پر بات کریں. اور دیکھیے گا، ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے انشاءاللہ. اور بالفرض نہ بھی ہوں، ہمارے پاس سپریم پاور ہے، ہمارے پاس اللہ ہے. اور جس کے پاس اللہ ہو وہ کیوں گھبرائے، وہ کیوں ڈرے؟ تو آج سے میں آپ یہ طے کر لیں کہ جس موقع پر، جس مقام پر ہمیں ضرورت پڑے گی، جہاں میں آواز پہنچا سکتا ہوں، میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے پہنچاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ان کے لیے نکلنا پڑے ان کے لیے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو کہا، جو سنا، اب اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.